کیا آپ کو روزمرہ زندگی میں ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کو اچانک ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے؟ کیا آپ غیر ضروری اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دم رد عمل دے دیتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی تلخ بات کرے، آپ کو کوئی بے آرام کر دے، کچھ توڑ دے، تو آپ ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں اور بعد میں آپ اپنے ریئیکشن پر پچھتاتے ہیں۔ ہم سب کے ساتھ اکثر یا زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا ضرور ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو آج ایسی ٹیکنیک بتاتے ہیں جس سے ہر قسم کی صورتحال میں رد عمل یا ریئیکشن آپ کے اپنے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اسے کہتے ہیں 90 سیکنڈ رول۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ جب ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو ہمیں فوری طور پر ایسا کیا کرنا چاہیے کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے تو ہم برداشت اور تحمل کھو دیتے ہیں، یا اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں آتا جو ایسی سچویشن میں کام آ سکے۔ ویورز، کوئی انسان یا حالات اپنے اندر یہ طاقت نہیں رکھتے کہ ہمیں پریشان کر سکیں۔ یہ طاقت ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے اور ہونی چاہیے۔ چوائس ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہم ریئیکٹ کریں یا نہ کریں۔ ہاں، لیکن اگر کسی کو چیخنا چلانا پسند ہے اور اس کے بعد وہ اچھا محسوس کرتا ہے اور مزید یہ کہ اپنے آپ کو تبدیل بھی نہیں کرنا چاہتا، تو یقینی طور پہ یہ ویڈیو اس کے لیے نہیں۔ شاید کچھ دیر کے لیے تو ایسے لوگوں کو دل کی بھڑاس نکال کے کچھ اطمینان محسوس ہوتا ہو، لیکن جب بات ہاتھ سے نکل جائے، کسی کو نقصان پہنچ جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے کہ بعد میں مداوع ممکن نہ ہو، تو پھر پچھتانا لازم ہے۔ زندگی کو بردباری اور میچیورٹی کے ساتھ گزارنے کے لیے ہمیں 90 سیکنڈ رول کو سیکھنا چاہیے اور کوشش کر کے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ سائنسدانوں اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ جو شخص چھوٹی چھوٹی بات پر ریئیکٹ کرتا ہے، نہ صرف وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ اس کی زندگی مختصر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس طرح اسے سٹریس اور ڈپریشن ہو جاتا ہے اور اس کا امیون سسٹم بھی کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیماریوں سے لڑنے کی قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں میں سٹروک اور ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ برین سیلز کے سرکٹس کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی کسی انسان کو ناپسندیدہ صورتحال کا سامنا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ان پلیزنٹ تھاٹ پیدا ہوتی ہے، تو اس سے اس کا سرکٹ آف فیئر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ ایموشنل سرکٹ کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے۔ اس سے ہمارے خون میں سٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ساری بات ایک سوچ سے شروع ہوئی۔ یہ ہارمونز ہمارے خون میں 90 سیکنڈز کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور اتنی ہی دیر میں دم توڑنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو ناپسندیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے رد عمل کو 90 سیکنڈز کے لیے روک لیں، جو کہ صرف 1.5 منٹ بنتے ہیں۔ اپنی گھڑی پر نظر جما لیں اور صرف 90 سیکنڈز کا انتظار کریں۔ ایک تو آپ کے برین میں جو فیئر سیلز ایکٹیو ہوئے تھے وہ سلو ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ جب سامنے والا فوری رد عمل نہیں پائے گا جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور آپ کو سوچ میں ڈوبا دیکھے گا، تو اس کو بھی اپنے عمل پر سوچنے کا موقع ملے گا اور ہو سکتا ہے تب تک وہ معذرت ہی کر لے۔ ویسے بھی جب ہمیں کسی عمل کا رد عمل اور سوال کا جواب نہیں ملتا تو ہم کچھ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ایسی کوئی بات کہتے ہیں کہ آسانی سے راہ فرار مل سکے۔ تب تک آپ بھی غصے کے فرسٹ فیز سے نکل کر دوسرے فیز میں داخل ہو چکے ہوں گے اور اس طرح چھوٹی چھوٹی تلخیوں سے بچ کر اپنے کام پر فوکس رکھ سکیں گے۔ دوسرے فیز میں داخل ہونے کے بعد آپ پرسکون انداز میں سامنے والے کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ کام یا بات مجھے پسند نہیں آئی، یا آپ کی بات سے میں بے چین ہو گیا ہوں، اس لیے برائے کرم آئندہ آپ احتیاط کیجیے گا۔ اپنی زندگی سے اور ارد گرد کے لوگوں سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ ساری بات اپنے نظریے کو بدلنے کی ہے۔ جیسے ہماری ایک تھاٹ نے ہمارے فیئر سیلز کو ایکٹیو کر دیا تھا۔ ہم ایک ہی اینک سے ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اپنے ارد گرد کے حالات اور لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی اینک اتار کر صاف کریں اور جگہ تبدیل کریں۔ آپ کے خیالات، آپ کی سوچ اور نظریات میں بھی ضرور تبدیلی آئے گی۔ ہمارے اختیار میں ایک فیصلہ تو نہیں کہ ہم نے کیسے اور کہاں مرنا ہے، لیکن ہم نے کیسے جینا ہے یہ یقیناً ہمارے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں آزمائشیں بھی آئیں گی،
इम्तिहान का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ेगा कि आपको दम घुटता महसूस होगा। लेकिन हमने इन सब मामलात में क्या करना है, कैसे अपनी सोचों पर काबू पाना है, कैसे अपने पर्सपेक्टिव को बदलना है। अगर हम सही जगह और सही वक्त पर 90 सेकंड रूल को अप्लाई करें तो यकीनन बहुत से बेहतर फैसले कर सकेंगे और बहुत सी सिचुएशंस पर काबू पा सकेंगे। मुश्किल हालात और लोगों को पुरसकून अंदाज में मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें और टिप्स दें कि आप अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करते हैं। हो सकता है आपकी टिप्स किसी के काम आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें। दुआओं के साथ इजाज़त।